أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. اے نبی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا. اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابع داری کریں. یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے. آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں، وہ کارسازی کے لیے کافی ہے. کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے اور اپنی جن بیویوں کو تم اپنی ماں کہہ بیٹھو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا. یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ سمجھاتا ہے. لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ. اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہ ہے. پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی اور دوست ہے. تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو. اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے. پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار. ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن و سلوک کرنا چاہو، یہ حکم الہی میں لکھا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6. محترم حاضرین، عزیز ماں بہنوں، یہاں سے الحمدللہ سورہ احزاب کا آغاز ہوا. احزاب حزب کی جمع ہے. حزب یعنی گروہ، جماعت. اب یہ احزاب کیوں نام پڑا اس کا؟ آگے چل کر اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مشرکین نے جنگ احد میں جب دیکھا کہ ہم مسلمانوں کے پر حاوی ہو گئے، اب اس بنیاد کے پر انہیں مزید جسارت ہوئی کہ ہم اپنے ساتھ اطراف کے جتنے قبائل ہیں ان تمام قبائل کو مسلمانوں کے خلاف یکجٹ کر لیتے ہیں اور یک بارگی مسلمانوں پر حملہ کرتے. اس طرح مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے صفایا ہو جائے گا. اور انہوں نے 10,000 کا لشکر جرار مدینہ کے اطراف میں لا کر کھڑا کر دیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ بات آئی جس کے پر اتفاق رائے ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم دشمنوں سے بچاؤ کے لیے خندق کھود لیتے ہیں۔ اس بنیاد کے پر اسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، تاکہ دشمن اسے پار نہ کر سکے، ہم تک نہ پہنچ سکے اور ہم بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تدبیر اختیار کی اور خندق کھو دی گئی۔ وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جو آگے چل کر انشاءاللہ آئے گا۔ تو اس بنیاد کے پر اس کا نام احزاب ہے، یعنی بہت سارے گروہ جس میں یہود تھے، مشرکین تھے، اطراف کے قبائل تھے، منافقین بھی تھے، مسلمانوں کے خلاف یکجٹ ہو کر حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس سورہ میں بہت ساری اہم باتیں ہیں، خاص طور کے پر معاشرتی مسائل سے متعلق بھی، جس میں ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ اب یہاں پہلے جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی گئی کہ آپ اللہ کے حکم کی تابع داری کیجئے گا، کسی منافق اور کافر کی فکر مت کیجئے، یعنی شریعت کی اتباع کرنے میں کوئی کیا کہہ رہا ہے ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں، یا ہم اپنی زبان کے اندر کہیں لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ اپنی زبان رکھتے ہیں، اپنا مزاج رکھتے ہیں، وہ جو کہنا ہے کہیں، ہمیں ان سے کیا لینا نہیں دینا۔ کیا لوگوں کے کہنے کے پر فیصلہ ہوگا یا لوگوں کے مزاج اور سوچ کے پر فیصلہ ہوگا؟ نہیں، فیصلہ تو احکم الحاکمین کرے گا۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، اور جو بھی لوگوں کی کہیں بھی باتوں کے اندر الجھا وہ الجھا رہ جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھ جائے تو اس کے لیے ہمیں لوگوں کی باتوں کو انسنی کر کے آگے بڑھنا ہوگا، جسے ہم اپنی مثال اور محاورتی زبان کے اندر کہتے ہیں ہاتھی چلتے رہتا ہے، کتے بھوکتے رہتے ہیں۔ ہاتھی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ کتے بھوک کر کیا کر لیں گے، اس کا کیا بگاڑ لیں گے۔ تو ایسے بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کتوں کی طرح بھوکتے رہیں گے، آپ کے کردار کے پر ایلیگیشن لگائیں گے، الزامات لگائیں گے، بہتان تراشیاں کریں گے، اور آپ کے کاموں میں تنقید کریں گے، اعتراضات کریں گے۔ ان کا کام ہی وہی ہے، اور کام کرنے والے کام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، مکہ کے بعد مدینہ کیا الزامات، تنقید، اعتراضات سے پاک تھی؟ مکہ کے اندر تو صرف مشرکین تھے، لیکن مدینہ آنے کے بعد منافقین، یہود، یہ بھی آپ کے مخالف بن گئے۔ کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ تنقید، اعتراضات سے اور الزامات سے بخشا گیا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان پر توجہ نہیں دیا، اپنا کام کیا، آگے بڑھ گئے۔ اور جن لوگوں کے اندر صلاحیت اور گٹس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کا مقابلہ کر سکے، برابری کر سکے، یا علم اور فضل میں وہاں تک پہنچ سکے، تو چاہتے ہیں کہ انہیں چھوٹا کر دیا جائے۔ جیسا کہ حکایت لطیف فارسی کی کتاب ہے، اس میں کسی شخص نے کبڑے سے پوچھا کہ آپ کو کبڑا ہونے کی بنیاد پر تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ کہا کہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب کبڑے بن جائے تاکہ مجھے کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنا نہ پڑے۔ تو اس طرح کے گھٹیا لوگ سب کے بارے میں وہی سوچتے ہیں۔ جو انسان زناکار بدکار ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں سوچے گا کہ وہ بھی ویسا ہی ہوگا، جو چور ہوگا وہ دوسروں کے بارے میں سوچے گا کہ وہ بھی چور ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنا کردار، اپنا ذہن ان تمام چیزوں سے ناپاک کر رکھا ہے۔ اب وہ دوسروں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دوسروں کے پر وہی الزامات لگائے گا جو خود اس کی زندگی کے اندر شامل رہا ہے۔ تو یہ عام طور سے ہوتا ہے۔ منافقین مسلمانوں کے پر اعتراضات، پھپتیاں کیوں کستے تھے؟ اس لیے کہ ان کی زندگی نفاق سے بھری ہوئی تھی۔ کفار مشرکین جو خود کرتے تھے وہ مسلمانوں کے پر اعتراض کے طور پر جڑا کرتے تھے۔ تو یہ معاشرے کے اندر چلتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا یہ کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اس کی جانب آپ کو توجہ نہیں دینا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو وحی، جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے اسے فالو کیجیے گا۔ یہ اصل چیز ہے۔ تمہارے لیے لوگ کیا کریں وہ اصل نہیں ہے، اور نہ اللہ نے فیصلہ کرنے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لوگوں کے کہنے، الزامات لگانے، بہتان تراشی کرنے، غیبتیں کرنے، چغلیاں کرنے، بدنام کرنے کی بنیاد کے پر آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ نہیں، یہ تو ہماری آخرت کا سرمایہ ہے، یہ ہماری آخرت کا سرمایہ ہے کہ یہ تمام لوگ اپنی نیکیاں لے کر آئیں گے جو بڑی محنت اور جفا کشی کے عالم میں کی ہوگی، اور آخرت میں ہمیں دے بیٹھیں گے۔ یہ دراصل ہمارے مزدور ہیں جنہیں ہم نے بغیر کسی پیمنٹ اور پگار کے لگا رکھا ہے، جو ہماری غیبتیں کرتے، چغلیاں کرتے، اعتراضات کرتے، الزامات لگاتے ہیں۔
دراصل ہمارے بن پگار والے مزدور ہیں، کوئی محنت ضرورت نہیں، کوئی اجرت دینے کی ضرورت نہیں، بغیر کسی محنت کے ہمیں اپنی زندگی کے سرمایے نیکیوں کو حوالے کرنے والے انشاءاللہ۔ تو اس بات کی فکر نہیں کرنا ہے، قرآن نے صاف کہا، کیونکہ آگے جو باتیں آ رہی ہیں وہ بڑے دل گردے کی ہے۔ معاشرتی رسموں کو توڑنا آسان نہیں ہوتا ہے، خاص طور کے پر آگے چل کر جو باتیں آ رہی ہیں اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عرب کے اندر لے پالک، جسے ہم ایڈاپٹ کہتے ہیں، گود لینا کہتے ہیں، کہ اگر کسی بچے کو گود لے لیا گیا تو وہ ان کا حقیقی بیٹا مانا جاتا تھا۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آزاد کر کے اپنا لے پالک متبنہ بنا لیا تھا، تو عرب کے لوگ انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے۔ اب یہاں قرآن اس رسم کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، وقت آ چکا تھا کہ معاشرے کے اندر پائی جانے والی اس رسم کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہ اتنے اپنی جڑیں اتنی مضبوطی کے ساتھ پیوست کر کے رکھی تھی کہ آسان نہیں تھا کہ اسے ختم کیا جائے، چنانچہ اس رسم کے خاتمے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی منتخب کیا گیا، تاکہ نبی جب اس کے پر عمل کرے گا تو یہ عمل لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا، مشہور آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو نمونہ بنا کر رکھا گیا، نبی کرے گا سارے لوگ اس کو فالو کریں گے اور اس کی اتباع تمام لوگ کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ مسئلہ کیا تھا کہ عرب کے اندر ایک بڑا طبقہ غلاموں کا تھا۔ غلام یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی شکلوں میں جانور تھے، یعنی جانوروں کی طرح جو سلوک ہونا چاہیے وہ غلاموں کے ساتھ کیا جاتا، لیکن یہ سماج اور معاشرے کے اندر بڑی تعداد کے اندر تھے۔ اب اسلام چاہتا تھا کہ غلاموں کا دھیرے دھیرے خاتمہ ہو، یعنی غلام اپنی آزاد زندگی جس طرح ایک عام انسان گزارتا ہے وہ بھی گزارے، وہ بھی انسان ہے اور انہیں بھی عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ تو اسلام نے اسے دھیرے دھیرے ختم کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر بیک وقت غلامی کا خاتمہ کر دیا جاتا تو سماج کے پر ایک بڑا لوڈ پڑتا، اس لیے کہ غلام ان کی زندگی کا حصہ تھے اور بہت سارے مسائل کا حل بھی تھے۔ اگر انہیں بیک وقت ختم کیا جاتا آسان نہیں ہوتا، لہذا اس کو دھیرے دھیرے ختم کیا گیا۔ ہر موڑ کے پر دیکھیے کہ آپ کو اگر کفارہ دینا ہے، پہلا آپشن رکھا گیا گردن آزاد کرنا، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا۔ ہر جگہ دیکھیے پہلا آپشن یہی ہے کہ آپ سے کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، کفارے کے طور کے پر ہو، اور فضیلت جہاں بیان کی جا رہی ہے صدقہ و خیرات کی، وہاں پر غلام کو آزاد کرنا یہ پہلا آپشن رکھا گیا کہ اگر آپ کے پاس یہ مہیا نہ ہو تو دوسرے آپشن کے پر عمل کیجئے، مال خرچ کیجئے یا تو روزے رکھیے، یہ سب رکھا گیا۔ تو دھیرے دھیرے ان چیزوں کو ختم کیا گیا، لیکن غلامی کے خاتمے کے ساتھ اسلام نے عام انسان اور غلاموں کے درمیان کا فرق مٹا دیا، یعنی ان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا کہ جس طرح ایک عام انسان زندگی گزارتا ہے وہی زندگی ایک غلام بھی گزار رہا تھا۔ اللہ بازی ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جب یہ بیت المقدس کے آزاد ہونے کے بعد فلسطین پہنچے تھے، تو جب وہ فلسطین پہنچنے لگے، بیت المقدس پہنچنے لگے، تو اس اونٹ کے پر سواری کی باری غلام کی تھی۔ حالانکہ غلام نے کہا کہ آقا آپ سوار ہو جائیے، حضرت عمر فاروق نے کہا، عدل و انصاف کے پیکر تھے، کہا کہ نہیں باری تمہاری ہے، تم ہی سواری کرو گے۔ اب آج کی طرح سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، لوگوں نے سمجھا کہ سوار عمر فاروق ہے اور یہ آدمی جو اس اونٹ کی نکیل کو تھامے ہوئے ہے یہ غلام ہے۔ استقبال غلام کا ہو رہا ہے۔ بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں، غلام جو ہے وہ تو سوار ہے اور جسے ہم غلام سمجھ رہے تھے وہ عمر فاروق ہے۔ یہ اسلام کا عدل ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل ہے۔ تو اسلام نے اس کو دھیرے دھیرے ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے اندر پائے جانے والے اس بے اعتدالی کو ختم کرنا چاہا، تو اس کے لیے عملی طور پر صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے شادی بیاہ اور دیگر مواقع پر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وراثت کے مسائل ہمارے یہاں کتنے الجھے ہوئے ہیں،
کیوں الجھے ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خطیب آتا ہے بول کر نکل جاتا ہے، اس کا کام ہے بولنا ہے، بول کر نکل جائے گا۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سماج میں جو بڑے لوگ ہیں عملاً اسے نافذ کرے۔ جب تک اس کا نفاذ نہیں ہوگا خاتمہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے یہاں پیڑھیاں نکل جاتی ہے، وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، اور اس میں جو دھاندلیاں ہے سب کو اچھے طریقے سے پتہ ہے، الا ماشاء اللہ جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے، ڈر ہے، وہ انصاف کے ساتھ اپنے میراث کو تقسیم کرتے ہیں، ورنہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اللہ کا تقویٰ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے اس سورہ کی ابتدا ہی کی یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈر۔ اس لیے کہ تقویٰ یہ وہ بنیادی عنصر ہے جو انسان کو کسی بھی گناہ، غلطی یا کسی قسم کی دھاندلی سے بچاتا ہے۔ اگر اسے نکال دیا جائے سارا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا۔ تقویٰ بنیاد ہے، اسی بنیاد کے پر انسان کے اندر خوبیاں اور اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کو نکال دیا جائے تو کچھ باقی نہیں بچے گا، تو عملاً اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور لوگ انہیں زید بن محمد کہتے تھے اس لیے کہ آپ نے انہیں اپنا متبنہ لے پالک بیٹا بنا لیا تھا۔ اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کا نکاح کیا، حالانکہ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ان کے گھر والے ابتدا میں انکار کر رہے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زید یہ آزاد کردہ غلام ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سیدہ ہے، بنو ہاشم کی ہے، قریش کی ہے، جو عرب کے اندر سب سے اونچی برادری مانی جاتی تھی۔ اب یہاں مسئلہ بڑا پیدا ہوا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کے تعلق سے پیغام بھیجا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کر کے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت زینب اور حضرت زید کے درمیان بات نہیں بن پائی، نباہ نہیں ہو سکا، اور حضرت زید بار بار اس بارے میں شکایت بھی کر رہے تھے، اور اشارہ یہ دے رہے تھے کہ میں زینب کو طلاق دے دوں گا، اس لیے کہ اس کے مزاج اور میرے مزاج کے درمیان کافی فرق ہے، اور بات بن نہیں رہی ہے، لہذا طلاق دے دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے تھے، اللہ کا ڈر دکھاتے کہ اللہ سے ڈرو، رشتے کو قائم کرنے نبھانے کی کوشش کرو۔ تو یہ بات چل رہی تھی، چنانچہ آگے چل کر مسئلہ یہ ہوا، تفصیل انشاءاللہ وہ سب آئے گی، کہ حضرت زید نے طلاق دے دیا، اور اس کے بعد اللہ نے نکاح حضرت زینب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آسمان پر، اور اسی بنیاد کے پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھی، تو یہ عام امہات المؤمنین کے پر فخر کیا کرتی کہ تم لوگوں کا نکاح زمین کے پر ہوا، لیکن میرا نکاح اللہ نے آسمان پر کیا، اس لیے کہ اللہ نے یہ جو جملہ کہا، جو آیت ہے اسی سورہ کی، کہ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، کہ جب زید نے ان سے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا تو ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ یہی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تھا، یعنی اس نکاح کو پڑھانے والا اللہ رب العالمین ہے، تو آسمان کے پر نکاح ہوا، اور اسی بنیاد کے پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھی۔ اس رسم کا خاتمہ ہوا، حالانکہ لوگ اس کے پر بہت آواز اٹھا رہے تھے۔ قرآن نے اس کے بارے میں آگے چل کر یہ بھی کہا کہ دیکھو کہ جو حقیقی باپ ہے انہی کی طرف نسبت کر کے بچوں کو پکارا جائے، یہ نہیں کہ کسی اور کی جانب نسبت کر دی جائے۔ اب ہمارے یہاں ایک مسئلہ آ رہا ہے، قرآن مجید نے کہا ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے، یہ اللہ کے یہاں پر زیادہ انصاف کے قابل ہے۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں، گود لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں کسی کے بچے کو پالنے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے، صدقے کے طور پر کہ ہم اس کی پرورش کریں اللہ اجر دے گا، یا کسی کو اولاد نہ ہو تو لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لے سکتے، لیکن نام جو ہوگا اس کے حقیقی باپ کا ہی نام رکھا جائے گا، یہ نہیں کہ ولدیت کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں کہ کسی کے بچے کو اگر گود لے لیا تو اس کے باپ کا نام ہٹا کر اپنا نام ڈالتے ہیں، نہیں، جو اس کا حقیقی باپ ہوگا اسی کا نام ہوگا۔ آپ اگر اسے گود لیے ہوئے تو فارم کے اندر یا اسکول میں آپ داخلہ دے رہے ہیں تو گارجین کی جگہ اپنا نام لکھیے گا کہ ہم اس کے سرپرست ہیں، لیکن ولدیت میں باپ کا نام ہوگا۔ قرآن نے اس کے بارے میں بہت سختی کے ساتھ کہا۔ اب یہاں دو صحابی کا بھی مسئلہ تھا، دو صحابی کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان دونوں کا مسئلہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے بڑی حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ خود اپنے تعلق سے کہتے ہیں کہ مجھے 10 مرتبہ بیچا گیا، یعنی ایک غلام انہیں بنایا گیا تو اسے کسی اور کو بیچا گیا، اس نے کسی اور کو بیچا، 10 مرتبہ بیچنے کے بعد وہ مدینہ تک پہنچے تھے۔ چھوٹے تھے، چھوٹے پن میں ہی انہیں غلام بنا لیا گیا، اور انہیں اپنے باپ کا نام تک پتہ نہیں تھا، اتنے چھوٹے تھے کہ اپنے باپ کو نہیں پہچان سکے، اور انہیں اپنے باپ کے نام کا بھی علم نہیں تھا کہ میرا باپ کون ہے۔ اب یہ کہاں؟ فارس، انتہائی دور، ہزاروں کلومیٹر دور، وہاں سے مدینہ آئے، بیچتے بکتے بکتے وہاں تک چلے آئے، اتنا لمبا سفر تھا۔ اور ان کی جو داستان ہے وہ خود بیان کرتے ہیں، دل کو چھو لینے والی ہے، اور ہر مسلمان کو اسے پڑھنا چاہیے کہ ایمان کی راہ میں انہوں نے کتنی تکالیف کو اٹھایا۔ تو انہیں سلمان فارسی کہا جانے لگا، کہ فارس کی طرف انہیں منسوب کر کے، اس لیے کہ ان کے والد کا نام نہیں تھا، انہیں پتہ نہیں تھا تو کیا نام بتائیں گے۔ تو قرآن نے اس کے تعلق سے کہا کہ اگر ان کے والد کا نام تمہیں پتہ نہیں ہے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے، وہ تمہارے بھائی ہے، تمہارے دوست ہے، انہیں اپنے دوست اور بھائی کی حیثیت سے پکارا جائے۔ ولدیت کا پتہ نہیں ہے تو نام نہیں پکارا جائے گا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی وہی مسئلہ، حالانکہ یہ اصلاً فارس کے تھے، اور جب روم اور فارس کے درمیان جنگ ہوئی، یہ بہت چھوٹے تھے، اسی وقت رومیوں نے انہیں غلام بنا لیا اور روم لا کر انہیں فروخت کر دیا گیا۔ اب وہاں سے ہوتے ہوتے یہ مکہ آئے، اتنے چھوٹے تھے کہ انہیں اپنے باپ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، چنانچہ وہ بھی اپنے آپ کو رومی کہا کرتے تھے، اپنے ملک کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تو یہ 2 صحابی کا مسئلہ تھا، انہیں ان کے باپ کا نام کا پتہ نہیں تھا۔ قرآن نے کہا کہ وہ تمہارے بھائی ہے، تمہارے دوست ہے، اس حیثیت سے انہیں اپنے ساتھ رکھو۔ اب دیکھیے، یہ سورہ کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بہت ساری باتیں، پردے کے احکامات نازل ہوئے، اس کے علاوہ ایک مسئلہ جو بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور آپ کی کوئی اولاد نرینہ یہ رجولیت کے مقام تک نہیں پہنچی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور کوئی بھی اولاد مقام رجولیت کا مطلب بلوغت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد بھی، جیسا کہ عبداللہ ہے، قاسم ہے، قاسم جو آپ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اسی بنیاد کے پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، اس کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ بھی ہیں، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفات 18 مہینے میں ہو گئی تھی۔ تو یہ رجل نہیں ہوئے، عربی زبان میں رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو، یعنی جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا۔ آپ کی کوئی بھی اولاد، جو بچے تھے، لڑکے تھے، یہ رجولیت کے مقام پر یعنی بلوغت کے مقام تک نہیں پہنچ پائی۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے بیٹے نے، کسی بیٹے کے مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی آپ کی کوئی اولاد رجولیت کے مقام تک، بلوغت کے مقام تک نہیں پہنچ پائی۔ تو یہ بیان کرنا مقصود ہے، اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ زید آپ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ زید حارثہ کے بیٹے ہیں، لہذا انہیں زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ اور آخر میں امانت داری کے تعلق سے شریعت کا بیان ہے کہ اللہ نے اس امانت کو نازل کیا۔ یہ سورہ بہت سارے احکامات کے پر مشتمل ہے، چنانچہ اس کا آغاز ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کرتے ہوئے کہ اے نبی، آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اور کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیجئے، تابعداری مت کیجئے گا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کے پر توجہ مت کیجئے، اوائڈ کیجئے گا، نظر انداز کیجئے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علیم ہے، حکیم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جن احکامات کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کس وقت ان احکامات کو نازل کرنا چاہیے، چنانچہ اللہ نے اسی وقت ان کو نازل کیا۔ اللہ نے مکہ کی زندگی کے اندر نازل نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر احکامات نہیں، عقائد کے مسائل تھے، چنانچہ مکہ کے اندر نازل ہونے والی صورتوں کا عمومی طور کے پر جو مرکزی نقطہ تھا وہ عقائد تھا، اور مدینہ کے اندر عقائد کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی کی اصلاح بھی تھی۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے آپ اس کی پیروی کیجئے، یقیناً اللہ تمہارے تمام تر اعمال کا خبر رکھنے والا ہے، خبیر ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، صرف اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ نے اگر کوئی کام کرنے کا حکم دیا یا زندگی کے اندر کوئی حکم دے رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسے فالو کرنا یہی تمہاری زندگی کی کامیابی ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اللہ
ہمارے لیے سب سے بہترین کارساز۔ اصحاب کرام کی زندگی کے اندر بڑی بڑی تکالیف آئی، خاص طور سے جنگ احد کے موقع پر، جبکہ 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے اور رات کے وقت افواہ اڑائی گئی۔ صحابہ دن بھر کے تھکے ہوئے اور 70 شہداء کی قبروں کو کھود کر انہیں دفن کر چکے تھے، دن بھر کے تھکے ہوئے، اس کے بعد قبروں کھودنا، 70 اصحاب کرام کو قبروں کے اندر ڈال کر ان کی تدفین کرنا، کتنا مشکل کام تھا۔ بالکل چور تھے، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی ذہنی اعتبار سے بھی۔ اب ایسے میں انہیں خبر ملتی ہے کہ دشمن رات کے موقع میں، یعنی دن نہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ پرکھا جا سکے، رات کے اندھیرے میں دشمن دوبارہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی، لیکن انہوں نے جیسے ہی اس افواہ کو سنا، فوراً انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو یہ دشمن ان سے 10 گنا ہزاروں گنا بڑھ کر آ جائے، وہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ یہی ایک مومن کا اعتماد اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ پر اگر بھروسہ ہے تو پھر کسی اور سے ڈر دلوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید نے آگے کہا، کیا کہا؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی بھی مرد، کسی بھی انسان کے دل میں، اس کے پیٹ میں، سینے کے اندر 2 دل نہیں رکھا ہے، ایک ہی دل ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو اس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا یا لوگوں کا ڈر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ سے بھی ڈرے، لوگوں سے بھی ڈرے، ایک ہی بات ہوگی۔ یہ نہیں کہ 2 چیزوں کا ڈر۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بھی دل کے اندر نفاق اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ ضد ہے ایک دوسرے کی۔ ایمان اور نفاق کبھی بھی ایک دل میں نہیں جمع ہو سکتے، اس لیے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کے لیے خالص ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر یقین نہیں رکھتا، جبکہ منافق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر بقیہ سب پر یقین رکھتا ہے۔ تو کیسے دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہوگی؟ ایک دل کے اندر ایمان اور نفاق جمع نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے کہنے کا مقصود وہی ہے۔ آگے معاشرتی زندگی کا ایک اہم مسئلہ اور بھی ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا جَعْلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ جن بیویوں کو تم اپنی ماں کہہ بیٹھو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا ہے۔ یہ عرب کا طریقہ تھا کہ غصے میں آتے بیوی کو طلاق دینے کے لیے کیا کہتے تھے؟ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جس طرح میری ماں کی پیٹھ میرے لیے حرام ہے اسی طرح تو حرام ہو چکی ہے۔ یہ ان کا طریقہ۔ قرآن نے وہی کہا کہ یہ تمہارا جو طریقہ ہے زہار کا، اس کی بنیاد کے پر کوئی بیوی تمہارے لیے حرام نہیں ہوگی، وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی ہے۔ یہ ان کی معاشرتی زندگی کی خامیاں تھی، اور اس کے لیے شریعت نے احکامات نازل کیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ زہار کرتا ہے، جاہلیت کے اندر زہار یعنی اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، طلاق ہوتا تھا۔ اسلام نے اس چیز کو بین کیا اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ غلطی کرے گا اور اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے، اسے اپنی زندگی کے اندر لائے، تو قرآن نے کہا کہ پہلا آپشن یہ ہے کہ اسے غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس نے چھوٹی غلطی نہیں کی ہے، بڑی غلطی کی ہے۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اور اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 دن کے روزے پے در پہ رکھنے ہوں گے۔ یعنی ایک روزہ بھی اگر مس کیا، بیچ میں گیپ ہوا، وہاں سے پھر شروع ہوگا 1 2 3۔ یہ طریقہ ہے۔ سختی اس لیے برتی گئی کہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت دوبارہ نہ کرے۔ جب منع کر دیا گیا ہے تو دوبارہ وہ غلطی کیوں کرتے ہو؟ تو یہ زہار ہے۔ تیسری بات قرآن مجید نے بیان کی وَمَا جَعْلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارا بیٹا بنایا، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ صرف تمہارے اپنے زبان اور منہ کے قول باتیں ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے، صرف تمہاری زبان کے پر، تمہاری منہ کے پر آیا ہوا ہے۔ حق وہ ہے جو اللہ کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ ہے۔ ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہ ہے۔ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی بچہ ایڈاپٹ کیا گیا تو اس کا حقیقی باپ جو ہوگا اسی کی طرف اسے منسوب کیا جائے گا۔ لے پالک لینے کی بنیاد پر، متمنا بنانے کی بنیاد کے پر جو سرپرست ہوتا ہے وہاں پر اپنا نام نہیں لکھے گا۔ یہ واضح طور کے پر بیان کر دیا گیا ہے۔
ایڈاپٹ کرنا ہے کرو، لے پالک بنانا ہے بناؤ، ٹھیک ہے، لیکن سرپرست اپنا نام سرپرست کی جگہ لکھے گا، اور جو حقیقی باپ ہوگا ولدیت کے ساتھ اسے ہی لکھا جائے گا۔ نیز قرآن مجید نے ایک اور اہم بات کا تذکرہ کیا کہ انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو غلطیاں جو خطائیں ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں، کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر علم ہونے کے بعد احکامات کے سمجھ لینے کے بعد اگر تم کوئی غلطی کر رہے ہو تو اللہ اس کے بارے میں گرفت کرے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ ایک اور اہم مسئلہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے امہات المؤمنین کے تعلق سے۔ یہ تمہیدی باتیں آگے تفصیل کے ساتھ سب چیزیں انشاءاللہ آنے والی ہے۔ قرآن نے یہاں پر تمہیداً ان چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں یہ تمام مومنوں کی ماں ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے۔ آگے تفصیل کے ساتھ تمام چیزیں آ رہی ہیں، لہذا انہیں ماں کی طرح مقام دیا جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ رشتہ صرف انہی تک ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی بہنیں ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں وہ بھی انہی کی طرح اس مقام کے پر آ گئے، نہیں، ورنہ اس طرح سے تو کوئی رشتہ کر بھی نہیں پائے گا، اس لیے کہ ان کے ساتھ جن کی رشتہ داریاں ہیں وہ بھی ماں ہونے کی وجہ سے سارے ان کے بیٹے بن گئے، بھائی بن گئے، تو کیسے نکاح ہوگا؟ نہیں، یہاں صرف انہی لوگوں کو مقام دیا گیا، بقیہ ان کے جو ریلیٹیو ہے، رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کو یہ مقام اور اعزاز نہیں دیا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ آگے جو تفصیل آ رہی ہے جنگ احزاب کے متعلق، جس کے تناظر میں یہ تمام احکامات اور آیتیں نازل ہوئی ہیں، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ وہ تمام چیزیں آئندہ درس میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نے جو احکامات شریعت ہمارے فائدے کے لیے حکمت کے طور پر نازل کیے، اللہ ہمیں اسے سمجھنے اور اسے اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔